لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی ماما نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی سٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر میں تمہیں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں گی، پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، میں کچھ عرصہ بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو، میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا۔ سالار نے قدرے سرد مہری سے کہا، تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی، کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے، یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا، تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے، وہ بے یقینی مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ تم بہت ناشکری ہو امامہ، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو۔ حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سالار نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم… اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا، مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برا ہو گیا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا،
میرے نزدیک تم بھی ایک اچھی لڑکی نہیں ہو، تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ سے بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا پھر؟ مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے کر آیا ہوں۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں، مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ سالار مصر ہوا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی سکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر کہکہا مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی؟ اس نے اسی انداز میں رک رک کر کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے جھکتے ہوئے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی۔ ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی وین کی طرف جاتے دیکھا اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔